رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت،
نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا ہے صائم تو بھی عجیب انسان، ہے صائم تو بھی عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا محمد، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ واتباعہ واحزابہ اجمعین۔ جذبوں میں عمل میں یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں، جذبوں میں عمل میں یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں، شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہیں۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ، نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیغام کربلا پروگرام کے 9 روزہ تسلسل میں آج کا یہ تیسرے دن کا پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی اس خصوصی نشست میں یا آج کی نشست میں جو خصوصی گفتگو ہوگی وہ حضرت بی بی سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا ابن علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس خطبے کے متعلق ہوگی جو آپ نے شام کے دربار میں دیا تھا،
اور تاریخ میں تذکرے میں جس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیے ہوئے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، شیئر کرنے والے شیئر کر رہے ہیں، کامنٹس کرنے والے کامنٹس کر رہے ہیں۔ سید شفیق میزان پاشا قادری، محمد غلام، سرش حسین، اسرا قادریہ، محمد غلام، محمد عمران، قادری عبداللہ، قادری نصرت جہاں، شیخ فیاض شیخ، فاطمہ بیگم، نور، سید سلو محمد صلاح الدین، مظہر حسینی اور نصیر کرکٹ کے نام سے جن لوگوں کے آئی ڈیز ہیں وہ لوگ اس پروگرام میں کامنٹس کیے ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ہم ان تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ شان ہے کہ آپ کا خاندان تمام کا تمام آفتاب ہے، کیا بچے اور کیا بوڑھے، کیا عورتیں اور کیا مرد، کیا عربی اور کیا عجمی، جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس مقام پر جہاں بھی اس خاندان عالی شان کے افراد کو دیکھا جاتا ہے وہ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ اور بطور خاص میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا جن مبارک نفوس نے بھرپور ساتھ دیا اور جن لوگوں نے سیدنا امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر طرح سے معاونت کی، اپنا سب کچھ آپ پر سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان مبارک شخصیتوں میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام نامی، اسم گرامی نہایت ممتاز اور نہایت نمایاں نظر آتا ہے، جنہوں نے اپنے ایک نہیں اپنے دو بیٹوں کو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے قربان کر دیا۔ سیدتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دو صاحبزادے حضرت عون اور حضرت محمد میدان کربلا میں شہید ہوئے، شہادت کا جام نوش فرما کر زندہ جاوید بن گئے۔ سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے کل کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ جو لوگ کل کے پروگرام میں شریک تھے وہ لوگ اس سے واقف ہوں گے، اور جو لوگ کل کے پروگرام میں شریک نہیں تھے اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تذکرہ سیدتنا زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہما کے عنوان سے یوٹیوب پر قادریہ آرگنائزیشن پیج پر یہ پروگرامز محفوظ کیے جا رہے ہیں، اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کی تیسری نشست ہے اور اب ہم براہ راست اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، گزشتہ پروگرام میں عرض کیا گیا کہ سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دو ایسے کارنامے اور دو ایسی نمایاں خصوصیتیں سانحہ کربلا کے حوالے سے دیکھنے میں ملتی ہیں کہ جس نے قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا، اور خاندان اہل بیت نبوت کے وفادار کبھی نہ آپ کی شخصیت کو فراموش کر سکتے ہیں نہ آپ کی خدمات کو بھلا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کارنامہ تو سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام کو میدان کربلا سے بحفاظت و سلامتی، ان کی جان کی سلامتی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال کے لانا تھا۔ اور دوسرا جو آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن رہا، جو آپ کی سب سے نمایاں خصوصیت رہی، وہ یہ ہے کہ آپ نے خاندان اہل بیت نبوت کے مظلوم قافلے کو، مغموم اور رنجیدہ کاروان کو اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں مدینہ منورہ تک پہنچانے کا نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ بالفاظ دیگر خاندان نبوت کی اس امانت کو آپ نے شہر رسول میں واپس لا کے پہنچایا، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ رہا۔ اس ضمن میں جو آج کی ہم ٹاپک کے طور پہ جو عنوان مقرر کیا ہے، آج کی ٹاپک جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطاب دربار یزید میں، دربار شام میں۔ اور یہ ٹاپک ہم نے اپنی طرف سے منتخب نہیں کی، بلکہ ہمارے ناظرین
اور ہمارے سامعین نے ہم سے گزارش کی کہ اس ٹاپک کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں، تو اس گزارش کے مطابق اس ٹاپک کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اور اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک بات کا کلیریفیکیشن ضرور دوں گا کہ سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دربار شام میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے پورے لشکریوں کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے کھڑے ہو کر جس ہمت مردانہ اور جس شجاعت و دلیری کے ساتھ، خاتون ہونے کے باوجود جس ہمت و دلاوری کے ساتھ آپ نے حق کے کلمے کو بلند فرمایا، وہ آپ ہی کا حق تھا، اور اس کی قیمت بھی آپ کو بہت بھاری چکانی پڑی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کے 6 ماہ بعد آپ کو یزید کی جانب سے شہید بھی کروا دیا گیا۔ اب یہ جو خطبہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے، اس میں آپ نے یزید کی حقیقت کو بہت کھول کے بیان فرمایا، اور یزید کے خاندان کی جانب سے اہل بیت نبوت کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس کے سپاہیوں کے ذریعے، اس کے لشکریوں کے ذریعے اور اس کے اعوان و انصار کے ذریعے جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کی آپ نے ایسی تصویر کھینچی کہ اگر کسی کا پتھر کا دل بھی ہو تو پگھل جائے۔ اور اس خطبے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کہیں سے بھی بزدلی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا، کہیں سے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ آپ تقدیر پر شکایت کر رہی ہوں، یا اللہ رب العزت کے فیصلوں سے ناراض ہوں، یا نعوذ باللہ من ذالک اپنی شکست کو آپ اپنی ناکامی کا سبب قرار دیتی ہوں، والعیاذ باللہ تعالی۔ نہ آپ نے کوئی ایسا جملہ اس میں کہا کہ جس سے دشمن کو اپنی فتح کے شادیانے بجانے کا موقع ملے، بلکہ آپ نے اپنے خطبے میں دشمن کو خبردار کیا کہ یہ تیری فتح جس کو تو فتح سمجھ رہا ہے، در حقیقت یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت اگر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے۔ کافروں کو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہوں میں آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ قدرت سخت سے سخت ترین انتقام لے۔ چنانچہ سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نہایت ولولے اور جوش کے ساتھ یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کی خاص خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس خطبے میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ اہل عرب کے فصحا و بلغا کے طریقے کے مطابق تھا، فصیح و بلیغ انداز میں زور بیان اور جوش کے ساتھ اور الفاظ کے زبردست انتخاب کے ساتھ خطبہ دینے کا جو اہل عرب میں رواج تھا، اس رواج کے مطابق آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ اور اس خطبے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ خطبے کا انداز بعینہ ہی مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے خطبے کے جیسا تھا، یعنی مطلب یہ کہ جملوں کی بندش اور محاوروں کا برمحل استعمال اور الفاظ کا صحیح انتخاب اور زور بیان اور ولولہ اور جوش اور ہمت اور بہادری اور اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ راضی رہنا اور اپنے دشمن کو اس کے انجام بد سے کھلے طور پر خبردار کرنا، یہ تمام اوصاف اس خطبے میں اس طرح پائے جاتے ہیں کہ اس خطبے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ خطبہ گویا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خطابات کی یاد دلانے والا خطبہ تھا، ان یادوں کو تازہ کرنے والا خطبہ تھا۔ وہ شام کا دربار، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں، جیسے یزید کے دربار میں سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا موجود تھیں، لیکن خطبہ سننے والے دنگ تھے، وہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ زبان زینب کبریٰ کی ہے کہ زینب کبریٰ کی زبان پر صاحب ذوالفقار علی المرتضیٰ کلام فرما رہے ہیں۔ کہیں سے بھی اس میں کسی طرح کی بھی بزدلی کا کوئی مظاہرہ نہیں پایا جاتا۔ اب وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مطلب یہ کہ خطبہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے ریفرنسز کا ذکر کروں گا۔ یہ خطبہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس خطبے کو کئی مورخین نے اور کئی سوانح نگاروں نے، کئی تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے۔ فی الوقت 2 ریفرنسز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا حوالہ ہے علامہ خوارزمی کا، جن کا نام تھا عبداللہ بن محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ 850 سن عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ عہد مامون کے
یعنی مامون رشید کے دور عباسی کے بہت بڑے عالم، فلسفی، سائنسدان اور ریاضی دان ہیں، اور میتھمیٹکس کی جو برانچ ہے الجبرا اس کو ایجاد کرنے والے آپ ہی ہیں، الجبرا کے بانی ہیں، بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے مقتل الحسین علیہ السلام، تو اس کتاب میں خطبہ درج ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک اور حوالہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، دور ماضی قریب کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ملک شام کے رہنے والے بہت بڑے مشہور مورخ، کثیر التصانیف اسکالر گزرے ہیں، جن کا نام ہے عمر رضا کحالہ۔ عمر رضا کحالہ 1987 میں جن کا انتقال ہوا، جو سیریا کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے اعلام النساء فی العالم العربی والاسلامی، اور اعلام النساء فی العالم العربی والاسلامی میں عمر رضا کحالہ نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ یہ دو حوالے بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس مبارک مقدس خطبے کو نقل کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں پر اب اصل خطبے پر آنے سے پہلے ایک آخری وضاحت پیش کر کے پھر میں خطبے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ تھا، اس خطبے میں آپ نے حقائق کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا، یعنی صاف گوئی اور حق بیانی اور جرت و بے باکی و بہادری جو خاندان اہل بیت پاک کے نمایاں اوصاف ہیں، اس خطبہ مبارکہ سے ان کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جو آخری وضاحت میں پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس خطبے کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم عمدن یہاں پر چھوڑ کے گزر رہے ہیں۔ ہمارے چھوڑ دینے سے وہ کتابوں سے مٹ نہیں جائے گا، تاریخ سے محو نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم فی الوقت آخری حصہ چھوڑنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ طریقہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورا خطبہ اگر ہم پیش کریں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پر شیعت کا الزام ہے، یا کم از کم بولنے والے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو بات خواص کی مجلسوں میں بولنے کی ہے اس کو آپ نے عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے، نامناسب طریقہ ہے۔ تو ان تمام خرائن کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان اندیشوں کے پیش نظر ہم اس خطبے کا آخری حصہ چھوڑ رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ پورے خطبے کا نچوڑ ہے، اور میں کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خاندان بنو امیہ کو سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس طرح بے نقاب کیا ہے کہ وہ جو انداز بیان ہے، وہ جو انداز اظہار ہے، اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پہلی نظر میں اس کو سننے والے یا اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہونے والے اس کا کچھ غلط مطلب نہ نکالیں، اس واسطے ہم اس حصے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ویسے بھی بتایا گیا کہ اتقوا مواضع الاتهام، الزام لگنے کی جگہوں سے بچو، تو ان تمام امور اور خرائن کے پیش نظر اس خطبے کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور ویسے ہم اپنا مسلک کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہم اپنے مسلک کی ترجمانی ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے۔ خود یزید مردود لعین کے خاندان کے تعلق سے بھی ہمارا اپنا نظریہ یہی ہے کہ یزید کے آبا و اجداد میں جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں گو فتح مکہ کے بعد سے ہی اسلام قبول کر لیا، ان طلقاء کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں۔ تو اب وہ مرتبہ صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہمارا مسلک ہے، اور ہم کف لسان کرنے پہ مجبور ہیں۔ چنانچہ یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ حصہ آپ سامنے لا رہے ہیں، کچھ حصہ آپ چھپا رہے ہیں، تو ہماری اپنی مجبوریاں، اپنی مصلحتیں ہیں۔ ویسے بھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اب وہ پورے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہونے والا، اگر وہ خطبہ سنے گا تو مطلب کچھ نکالے گا۔ تو اس واسطے اس خطبے کے اقتباسات ہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اب سننے والوں کو ایک الجھن پیش آئے گی، آخر وہ کیا بات ہے جو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اب ایسا بولنا تو جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی معلوم کرنے پر ابھارنے کی بات ہوگی۔ جو لوگ اب یہ بات آپ کی سن رہے ہیں، تعارف آپ کا سن رہے ہیں، وہ لوگ تو دوسرے ذرائع سے صحیح اس کو معلوم کریں گے، تو وہ معلوم کریں گے تو ان کا عمل ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی جھکی چھپی بات نہیں ہے، بس بالفاظ دیگر اس کو مختصراً ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خاندان بنو امیہ کا
اس میں ایک ایسا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ جو ان کے سابقہ حقائق کی ترجمانی کرتا ہے. سابقہ جو ان کے احوال، جو ان کے انداز رہے، اس کی ترجمانی ہوتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اگر ان کے بارے میں ایسا کہا ہے تو آپ بھی صحابیہ ہیں، مرتبہ صحابیت پر آپ فائز ہیں، لہٰذا آپ نے جو بھی کہا، اب ہم غیر صحابی ہیں تو صحابہ کے بارے میں بہرحال ہمارا مسلک کف لسان کا مسلک ہے. ہم اہل بیت پاک کے گھر کے غلام ہیں. ہمارا جینا و مرنا اہل بیت پاک کی محبت میں، ان کی معیت میں ہے. دنیا اور آخرت میں ہمارا ہر واسطہ، ہمارا ہر رابطہ خاندان اہل بیت نبوت سے ہے، اور اہل بیت پاک کے دشمنوں سے، ان کے خاندانوں سے دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آتی ہے تو خود یزید کے خاندان کے بھی لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ان کے تعلق سے چونکہ کف لسان ہمارا مسلک ہے، بی بی نے اگر فرمایا ہے تو وہ صحابیہ ہیں، تو آپ کے لیے اس کی اجازت ہے. ہم غیر صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں بہرحال کف لسان ہی ہمارا مسلک ہے. اب ان ضروری وضاحتوں کے ساتھ آئیے کہ اب ہم بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کے خطبے کی جھلکیاں آپ کو دکھائیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ عمر رضا کحالہ نے عالم النساء میں اور الخوارزمی نے مقتل الحسین میں اور دیگر کئی تذکرہ نگاروں نے، مورخین نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کو نقل فرمائے. تو ان حوالہ جات کی روشنی میں اس مبارک خطبے کے کچھ اقتباسات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں پلنے والے نہ صرف یہ کہ روحانی کمالات سے بہرہ تھے، بلکہ ظاہری خوبیاں بھی ان میں اس طرح جمع تھیں، اور اس حد تک جمع تھیں کہ ان کے دشمن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر خیر کو، ہر خوبی کو انہی کا مقدر بنایا، اور انہی کے لیے ہر خیر اور ہر خوبی بارگاہ رب العالمین کی جانب سے منتخب ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو ہم خطبہ پیش کر رہے ہیں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اس کا ایک اقتباس ہے. بی بی فرماتی ہیں دربار یزید میں کھڑے ہو کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم: اظننت یا یزید حین اخذت علینا اخطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء. اے یزید، جب تو نے ہم سے زمین کے علاقے چھین لیے، جب تو نے ہم پر آسمان کے کناروں کو تنگ کر دیا، تو کیا سمجھتا ہے؟ فاصبحنا لک فی اسار، ہم کو قید کر لیا گیا. نصاخ الیک سوخا من خطار، ہم کو قیدی بنا کر صفوں میں تیرے سامنے کھڑا کیا گیا. وانت علینا ذو اقتدار، اور تو اپنے آپ کو اقتدار والا سمجھتا ہے. ان بنا من اللہ ہوانا وعلیک منہ کرامۃ و امتنانا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہماری کچھ بے قدری ہوئی، اور کیا تو یہ گمان کرتا ہے ہم کو اس پوزیشن میں دیکھ کر کہ تجھے بہت بڑی عزت حاصل ہو گئی، بڑی نعمتوں کے خزانے تیرے ہاتھ لگ گئے، کیا یہ تو سمجھتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ تیری بھول ہے. عزیزان محترم، ظالم حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کر کوئی خاتون اس طرح گرجے اور اس طرح خطابت کا دریا بہائے، ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ بجلی ہے کہ کڑک رہی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بارش ہے کہ برس رہی ہے. فرماتی ہیں وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطْرِكَ وَجَلَالِ قَدْرِكَ، تو کیا سمجھتا ہے ہم کو اس حال میں دیکھ کر؟ کیا اس طرح تیری عزت بہت بڑھ گئی، تیری شان میں بہت اضافہ ہو گیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تیری بھول ہے تو اگر ایسا سمجھ رہا ہے تو. فَشَمَخْتَ بِأَنفِكَ وَنَظَرْتَ فِي عُطْفٍ تَضْرِبُ أَصْدَرَيْكَ فَرِحًا وَتَنْفُبُ مِذْرَوَيْكَ مَرَحًا حِينَ رَأَيْتَ الدُّنْيَا لَكَ مُسْتَوْسِقَةً وَالْأُمُورُ لَدَيْكَ مُتَّسِقَةً وَحِينَ صَفِيَّ لَكَ مُلْكَنَا وَخَلَّصَ لَكَ سُلْطَانَنَا. بیوی فرماتی ہیں کیا تو تکبر میں آ کر آپے سے باہر ہو رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو اپنی ناک کو بلند کر کے اپنے کندھوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اپنا سینہ خوشی کے مارے ٹھونک رہا ہے، تو تکبر کے مارے اپنی پلکیں جھپک رہا ہے، جبکہ تو نے دیکھا کہ دنیا
تیرے لیے سنور گئی اور معاملات تیرے لیے ہموار ہو گئے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بادشاہت تجھے حاصل ہو گئی اور ہمارا ملک، ہماری سلطنت تیرے لیے خالص ہو گئی، کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ عزیزان محترم، اس طرح کا خطاب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی 9 ڈیز پروگرام میں سے ایک دن بیٹھ کر کیمرے کے سامنے گفتگو کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کلمۃ الحق عند سلطان جائر اگر افضل الجہاد ہے تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ دنیا کے افضل ترین مجاہدہ کرنے والوں میں مولا علی المرتضیٰ کی گود میں پل کر دنیا کے سامنے آنے والی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یقیناً اس روح پاک میں شامل ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اے یزید، جب تو نے ہم سے زمین کے علاقے چھین لیے، آسمان کے کناروں کو ہم پر تنگ کر دیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم قید میں ہیں اور خطاروں میں تیرے پاس ہم کو قیدی بنا کے حاضر کیا گیا ہے، اور تو اپنے آپ کو بڑے اقتدار والا سمجھتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری بے قدری ہوئی اور تجھے بڑی عزت اور انعامات حاصل ہو گئے؟ تو کیا سمجھتا ہے کیا اس طرح تیری عظمت بڑھ گئی، تیری شان میں اضافہ ہو گیا؟ تجھے ہو کیا گیا؟ تو آپے سے باہر کیوں نکل رہا ہے؟ تو تکبر کے مارے اپنی ناک اوپر کی طرف کر کے اپنے مونڈھوں کو دیکھ رہا ہے، تو خوشی میں اپنا سینہ ٹھوک رہا ہے، تو تکبر کی وجہ سے اپنی پلکیں جھپکتا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ دنیا تیرے لیے ہموار ہے، سچ کے سنور کے آ گئی ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ یہاں پر دیکھیے اللہ کے دشمنوں کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا مردار ہے اور اللہ رب العزت جس کو ضلالت کے گڑھے میں ڈھکیلنا چاہتا ہے دنیا اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس طرح یزید کے حوالے ہوئی۔ دنیا جو مردار ہے اور دنیا سلطنت ہے، اور یہ توق یزید کے گلے میں ڈالا گیا تھا، تو بی بی فرماتی ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا تیرے ساتھ اس وقت ہے سچ سور کر تیرے سامنے آ گئی ہے، معاملات تیرے لیے ہموار ہو گئے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے تیری عزت میں عظمت میں اضافہ ہو گیا؟ محلم محلا لا تبتش جہلا، رک ٹھہر، جہالت کی وجہ سے سختی مت کر۔ فرماتی ہیں انسیت قول اللہ، کیا اللہ رب العزت کا ارشاد تو بھول گیا؟ تو اپنے آپ کو مسلمان بتانے والا، مسلمانوں کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے والا، اپنے آپ کو کلمہ گو بولنے والا، تو نے قرآن کی آیت تو کبھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تو یہ ڈھیل ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو ان کو ڈھیل صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ اور زیادہ ہو جائے اور ان کے لیے سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ڈھیل انعام نہیں ہے، یہ ڈھیل عذاب کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو جس کو عزت سمجھ رہا ہے، دنیا کی ہر ذلت سے بڑی یہ ذلت ہے، جس کو تو انعام سمجھ رہا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ کیا تو اس بات کو بھول گیا؟ کیا تجھے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر اگر یہ سمجھیں، کافروں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تو مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، ان کو مہلت تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ گناہ اور زیادہ کریں اور ان کے لیے عذاب سخت ہو جائے۔ اب یہاں پر میں اپنے مسلک اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ یہاں اہل تشیع درمیان میں نہیں آتے، یہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خالصتاً اہل سنت و جماعت کا نظریہ، ان کی فکر پیش کر رہا ہوں۔ خود اہل سنت و جماعت میں اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام المحدثین سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا یہ مسلک ہے کہ یزید کافر ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل نے فتوے کی زبان میں یزید کو کافر کہا ہے، اور میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ہم یزید کو 100% کافر سمجھتے ہیں، اور ہمارے اس نظریے کی تردید سیدہ پاک بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اس خطبے سے ہو رہی ہے۔ آپ نے یہاں جو آیت پڑھی وہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان رکھ کر گناہ کرتے ہیں۔ کافروں میں جن کافروں کو مہلت دی جاتی ہے وہ ذلیل ترین کافر کہ جن کی اللہ رب العزت جلد پکڑ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو خوب اسی طرح ضلالت میں بھٹکنے کا موقع دے کر بہت بڑے عذاب کا ان کو نشانہ بنائے، ایسے کافروں میں سے آپ نے یزید کو سمجھا۔ میرے بھائی، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر
کسی ایسے دنیا دار کے سامنے کہ دنیا داری جس کا وطیرہ ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا داری ہو، جس نے پیدائش سے لے کر موت تک دنیا داری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہنا کہ پروردگار عالم اگر کافروں کو چھوٹ دیتا ہے تو یہ چھوٹ ان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی بہت بڑی پکڑ کے لیے پروردگار عالم ان کو گھیل دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جرت و بے باکی کا مظاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی گود میں پلنے والی ہی سے ممکن تھا، جس نے بھی کہا، بہت خوب کہا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یزید اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں، مطلب یہ کہ اپنے درباریوں کے ساتھ تخت پر موجود تھا۔ آپ اس کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی طلاقت لسانی کہیے کہ آپ بولتی جا رہی تھیں اور اس کی مجال نہیں تھی کہ درمیان میں کوئی بات آپ کی خطاب کو روک کر کہتا، یا اس کو آپ کی روحانی طاقت کہہ لیجئے، اس کو آپ کی کرامت کہہ لیجئے کہ ایک دنیا دار بادشاہ جس کا مقصد زیست دنیا داری ہو، دنیا مردار اس کے طالب کتے ہیں، جس کا اڑنا بچھونا رہا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ ارشاد فرماتی ہیں، اور وہ مبہوت بت بنا ہوا خاموش بیٹھ کے سن رہا ہے، تو اس کو خود سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ایک بہت بڑی کرامت کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں بی بی نے یزید اور یزید کے حواریوں کے لیے جو قتل حسین پہ راضی تھے، جو ملوث تھے اس ناپاک جرم میں، ان کے لیے آپ نے وہ آیت پڑھی جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امین العدل یا ابن الطلقاء تقدیر کا، فرماتی ہیں کہ امین العدل یا ابن الطلقاء تقدیر کا حرائرک وسوخ کا بناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبایا قد ہتکت سطورہن وابدیت وجوہہن یحدو بہن الاعداء من بلد الى بلد۔ فرماتی ہیں کہ اے رحم و کرم کی بنیاد پر آزاد کیے جانے والوں کی اولاد، تیری عورتیں تو آزادی کے ساتھ گھومیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں قیدی بنائی جائیں، ان کے حجاب کی بے قدری کی جائے، ان کے چہروں کو بے پردہ کیا جائے، ان کے دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے کر گھومتے پھرتے رہیں۔ وَيَسْتَشْرِفْهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاقِلِ وَيَبْرُزْنَ لِأَهْلِ الْمَنَاهِلِ وَيَتَّصَفِحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْغَائِبُ وَالشَّهِيدُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالدَّنِيُّ وَالرَّفِيعُ۔ فرماتی ہیں تو سمجھتا کیا ہے جس کے باپ دادا کو ہمارے جد کریم نے اپنے رحم کی خیرات میں زندگی کی بھیک عطا کی، آج تیری یہ مجال کہ تیرے گھر کی عورتیں تو پردے میں ہوں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں قیدی بنائی جائیں، ان کے حجاب کی بے قدری کی جائے، ان کے چہروں کو بے پردہ کیا جائے، ان کے دشمن ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر گھومتے پھرتے رہیں، بستیوں کے لوگ ان کو دیکھیں، مختلف آبادیوں کے لوگوں پر ان کے چہرے ظاہر ہوں اور ان کے چہروں کو تکنے والے تکتے رہیں، ہر قریب و بعید، غائب و حاضر، شریف اور شریر، ادنا اور اعلیٰ، ہر کوئی ان کو دیکھتا جا رہا ہے۔ لیس معہن من رجالہن ولی ولا من حماتہن حمیم۔ فرماتی ہیں کہ وہ اس حالت میں گھومتی پھرتی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مردوں میں سے کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے حمایتیوں میں سے کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ فرماتی ہیں عتوا منک علی اللہ، اے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھنے والے، آج علی کی بیٹی تجھے بے نقاب کر رہی ہے، سن تیرا یہ عمل، تیرا یہ انداز اللہ کی جانب سے تیری سرکشی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وجحودا لرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تیرے اس عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو زبان سے لاکھ کہتا رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا انداز بیان، تیرا انداز عمل، تیرا طرز فکر، تیرا انداز عمل یہ بتا رہا ہے کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ اے کلمہ پڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ فرماتی ہیں وَدَفْعًا لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور تیرا یہ عمل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت کو تو جھٹلا رہا ہے، تو اس شریعت کے ماننے والے مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس شریعت کو جھٹلانے والے کافروں میں تیرا شمار ہے۔ وَلَا غَرْوَ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فِعْلِكَ، فرماتی ہیں کہ تیرے جیسوں سے کوئی امید بھی نہیں ہے، اگر ایسا گھٹیا عمل تجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو ہم کو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تیرے جیسے کا یہ عمل ہمارے لیے غیر متوقع نہیں ہے، تیرے اس عمل سے ہم کو کوئی تعجب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تجھ سے ہمیں یہی توقع ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے ہم اس کو صرف نظر کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خاندان کی خامیوں کا ذکر کر کے جو تسلسل خاندان نبوت کے ساتھ ان کی سرکشی کا اور ان کی شرارتوں کا تھا، اس کا نقشہ کھینچ کر آپ نے یزید کو ایسا مبہوت لاجواب کیا کہ وقت آنے پر یزید نے جو بھی کیا محرم میں آپ نے خطبہ دیا، رجب کے مہینے میں 6 مہینے کے بعد اس نے آپ کو شہید کروا دیا، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ آج دنیا بھر میں آپ کا نام خاندان اہل بیت پاک میں بالخصوص کربلا کے حوالے سے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھرانے کے حوالے سے 2 شخصیتیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں مولا علی المرتضیٰ کے گھر سے۔ ایک علی کا بیٹا تھا جس کو دنیا حسین کہتی ہے، دوسری علی کی بیٹی تھی جس کو دنیا زینب کبریٰ کہتی ہے۔ عزیزان محترم، سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ طرز عمل حریت کو، جذبہ آزادی کے اظہار کو اجاگر کر رہا ہے، جو در حقیقت ایک اچھے مسلمان ہی کی نہیں بلکہ ایک شریف انسان کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت پاک کے سچے پکے وفاداروں میں شامل رکھے، اور اہل بیت پاک کے دشمنوں، غداروں، بے ادبوں سے، ان کے باطل نظریات سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے شر سے، ان کے وسوسوں سے دنیا اور آخرت میں بچا کے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز محترم سامعین، اب آپ کے سامنے حافظ عبدالوہاب قادری سیدہ پاک سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت بابرکت میں چند اشعار پیش کریں گے۔ اس کے بعد عزیزم حافظ سید منور قادری بارگاہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اتنی دیر میں جن کو جو سوالات کرنا ہے آپ کامنٹس کے ذریعے سوالات کیجئے۔ منظوم نذران عقیدت پیش کیے جانے کے بعد سوال جواب کا مختصر سیشن منعقد ہوگا، پھر آج کا یہ ہمارا پروگرام تکمیل کو پہنچے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 9 روزہ پیغام کربلا پروگرام کا یہ تیسرا دن ہے آج، جو یہ نشست آج منعقد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مزید 6 دن تک اور روزانہ آج کی نشست کو چھوڑ کر مزید 6 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اپنے تمام ناظرین سامعین، اپنے تمام شرکاء سے التماس کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرامز میں شرکت کیجئے۔ جتنے لوگوں نے ہمارے پروگرام کو شیئر کیا، کامنٹس کیا، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جتنے لوگوں نے سلام کیا ہے ان تمام کو مجموعی طور پر سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لکم وعلیکم فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب۔ علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اسے نہج بلاغہ سلام کرتی ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اسے نہج بلاغہ سلام کرتی ہے۔ اور گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب، توحید کھلے سر تھی
ردا اپنی لٹا کر، توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب۔ اور پیر و مرشد قبلہ کی پوری تقریر کا نچوڑ اس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہٹ ذرا فاجر و مکار ہوا آنے دے، حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے انداز بیاں کوئی شاعر اپنے شعر میں پیش کر رہا ہے کہ ہٹ ذرا فاجر و مکار ہوا آنے دے، دین ہو جائے گا بیمار ہوا آنے دے، دین ہو جائے گا بیمار ہوا آنے دے، والی شام سے بولی علی کی بیٹی چل اٹھا اپنا یہ دربار ہوا آنے دے، چل اٹھا اپنا یہ دربار ہوا آنے دے۔ اور مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی۔ انہیں اشعار کے ساتھ میں حافظ و قاری سید منور قادری سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، عظمت انسان سے واقف ہوئے جن و ملک، عظمت انسان سے واقف ہوئے جن و ملک، عظمت انسان سے واقف ہوئے جن و ملک، جب علی کے لال کا
نیزے پہ سر اونچا ہوا جب علی کے لال کا نیزے پہ سر اونچا ہوا زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا وقف ہو جائے جو ہر لمحہ تمہاری یاد میں وقف ہو جائے جو ہر لمحہ تمہاری یاد میں وقف ہو جائے جو ہر لمحہ تمہاری یاد میں یہ سمجھوں گا کہ مقصد زیست کا پورا ہوا میں یہ سمجھوں گا کہ مقصد زیست کا پورا ہوا زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا تمہاری یاد میں آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا تمہاری یاد میں آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا تمہاری یاد میں سب گناہوں سب خطاؤں کا یہ کفارہ ہوا سب گناہوں سب خطاؤں کا یہ کفارہ ہوا زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا سر کٹا کر گھر لٹا کر فاطمہ کے لال نے سر کٹا کر گھر لٹا کر فاطمہ کے لال نے سر کٹا کر گھر لٹا کر فاطمہ کے لال نے کر دکھایا سچ رسول حق کا فرمایا ہوا کر دکھایا سچ رسول حق کا فرمایا ہوا زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا پاک سرداری شہیدوں کی ہوئے ممتاز آپ پاک سرداری شہیدوں کی ہوئے ممتاز آپ پاک سرداری شہیدوں کی ہوئے ممتاز آپ ایک عالم مصطفیٰ کے لال پر شیدا ہوا ایک عالم مصطفیٰ کے لال پر شیدا ہوا زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا
موت کو ہے فخر جس پر وہ شہادت آپ کی، موت کو ہے فخر جس پر وہ شہادت آپ کی، موت پر ہے فخر جس پر وہ شہادت آپ کی، دو جہاں میں دشمنوں کا ان کے منہ کالا ہوا، دو جہاں میں دشمنوں کا ان کے منہ کالا ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، زندگی دے کر ادا حق بندگی کا کر دیا، زندگی دے کر ادا حق بندگی کا کر دیا، زندگی دے کر ادا حق بندگی کا کر دیا، بندگی کو ناز ہے ایسا بھی ایک بندہ ہوا، بندگی کو ناز ہے ایسا بھی ایک بندہ ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، تیرے قدموں سے ہے وابستہ بلندی اے حسین، تیرے قدموں سے ہے وابستہ بلندی اے حسین، تیرے قدموں سے ہے وابستہ بلندی اے حسین، جھک کے قدموں میں تیرے عارف کا سر اونچا ہوا، جھک کے قدموں میں تیرے عارف کا سر اونچا ہوا، مدعا انسان کی تخلیق کا پورا ہوا، زیر خنجر جب ادا شبیر کا سجدہ ہوا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل۔ اب ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، سوال جواب کا یہ مختصر سیشن پروگرام کا آخری حصہ ہے، چند سوالات ہم سے کیے گئے ہیں، مختصراً ان کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ محمد عمران نے سوال کیا ہے، کیا کربلا ایک پولیٹیکل وار تھی؟ یوٹیوب پر ایسے کئی ویڈیوز ملتے ہیں کہ پولیٹیکل وار کا مطلب سیاسی جنگ ہے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی بادشاہ بے مقصد اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، اپنے ملک و مال میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی حکومت کے دائرے اقتدار کو بڑھانے کے لیے بے مقصد جو انسانوں کو انسان سے لڑاتا ہے، اپنے غلبے کے لیے، اب ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھیے کہ اپنی حرص کو مٹانے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے جب کوئی بادشاہ جنگ کرتا ہے، کراتا ہے، تو اس کو پولیٹیکل وار کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان کربلا میں جو اقدام تھا، بیسیکلی وہ جنگ ہی نہیں تھی۔ آپ کو کوفہ کے لوگوں نے یہ معروضہ پیش کر کے اپنے پاس بلایا تھا کہ ہم آپ کو اپنا
खलीफा बनाना चाहते हैं, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, तो इस वजह से आप तशरीफ़ ले गए। और वैसे भी जब यजीदियों की जानिब से आपको महसूर कर लिया गया, आपके काफ़िले का घेराव किया गया, तो उस वक्त भी आपने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जंग को रुकाने की कोशिश की थी। करबला की जंग पॉलिटिकल वॉर थी, ये सवाल किया जा रहा है, तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन का तो मकसद वॉर करने का ही नहीं था, वो वॉर ही नहीं थी बेसिकली। आप तो एक दूसरे मकसद से वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया की तारीख़ में कोई जंग लड़ने वाला ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को अपने साथ लेके जाता है? अगर वाक़ईतन आपको जंग लड़ना ही होता तो बाकायदा पूरी तैयारी के साथ जंग लड़े होते। उस वक्त सवाल पैदा होता कि वो जंग किस किस्म की थी। आपने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को, यानी अपनी शहादत मुबारक के दिन भी, आखिरी खुतबे में भी यही इरशाद फरमाया था कि अभी भी कुछ नहीं गया, इत्माम हुज्जत के तौर पे मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, तुमको मैं सलाह दे रहा हूँ कि मेरा इरादा ख़तई तौर पे जंग का नहीं है, मुझे यजीद पलीद से मिलने दो या कहीं और मुझे निकल जाने दो कि जहाँ जाकर मैं ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार लूँ, या जहाँ से मैं आया हूँ मक्का मुकर्रमा को मुझे वापस लौटने दो। तो आपका इरादा जंग ही का नहीं था, चह जाए कि पॉलिटिकल जंग। और जो लोग मैदान करबला की शहादतों को पॉलिटिकल वॉर का नाम देते हैं, वो दर हकीकत नासिबी हैं, अली और औलाद अली के दुश्मन हैं। उनको ख़ानदान अहले बैत पाक और ख़ानदान नबूवत की कोई अज़मत उनको नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तस्लीम नहीं होती। यूट्यूब पर अगर ऐसे चैनल्स हैं तो ऐसे चैनल्स पर हरगिज़ विज़िट मत कीजिए। और जो करबला की जंग को पॉलिटिकल वार कहता है, तो ऐसा शख्स अगर ख़तीब है तो उसकी तकरीर सुनना नाजायज़ है, मुफ्ती है तो उसके फतवों पर अमल ना किया जाए, और अगर पीर है तो उसके हाथ पे बैत नहीं की जाए। अगर बैत की गई है तो बैत तोड़ देना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुला नासिबी है, उससे बचना ज़रूरी है। मोहम्मद याकूब ने सवाल किया है कि यजीद पलीद लानतुल्लाहि अलैहि की मौत का हाल बयान फरमाएँ। यजीद मरदूद की ज़िंदगी जैसी बदतरीन थी, उसकी मौत भी वैसी ही इबरतनाक हुई। यानी मतलब ये कि दुनिया और आखिरत में उसके लिए कोई खैर नहीं रही। ज़िंदगी तो उसने बदतरीन हालत में गुजारी ही थी, मौत भी उसकी निहायत बदतरीन हालत में हुई। मुअर्रिखीन ने नकल किया है कि एक मरतबा वो शराब के नशे में धुत था, एक रिवायत के मुताबिक अपने घोड़े पर से गिर के, या एक रिवायत के मुताबिक अपने घर की छत पर से गिर के नशे की हालत में वो मर गया। हदीस पाक में आता है कि आदमी जब तक नशे की हालत में होता है उस वक्त तक उसका ईमान उससे दूर रहता है, जब नशा उतरता है तो फिर ईमान वापस पलट के आता है। उस मरदूद का ईमान जब उससे दूर था तो पलट कर आने की नौबत ही कुदरत ने उसको नहीं दी, और उस बदतरीन खलाइक का ऐसा बुरा हशर हुआ कि शराब के नशे में धुत बेईमानी की हालत में एक रिवायत के मुताबिक अपने घर की छत से गिरकर और एक रिवायत के मुताबिक अपने घोड़े के ऊपर से गिरकर उसकी मौत वाक़ई हो गई। निहायत इबरतनाक मौत हुई। मोहम्मद शाजुल ने सवाल किया है कि चंद उलमा ने यजीद को क्लीन चिट दी है और उसका नाम लेकर उस पर लानत नहीं भेजते, आप उन उलमा का पर्दा फाश करें। मेरे भाई, यजीद मुसलमान है कि नहीं है, सवाल यहाँ पर यह उठता है। किसी मुसलमान का नाम लेकर उस पर लानत भेजना जायज़ नहीं है, अगरचे कि वो कैसा ही गुनाहगार क्यों ना हो। अगर वो मुसलमान है तो उसका नाम लेकर उस पर लानत नहीं भेजना चाहिए। तो जिन उलमा ने उसका नाम लेकर उस पर लानत भेजने से मना किया है, हो सकता है कि उनके नज़दीक वो बहुत बड़े आला दर्जे का मोमिन रहा होगा, लेकिन हमारे नज़दीक तो वो 100% काफिर है। जब वो काफिर है तो उसका नाम लेकर लानत भेजने में कोई मुदायखा, कोई हरज नहीं है। यजीद का नाम लेकर लानत भेजना जायज़ है। अब रहा मामला, वो एक इबारत पेश करते हैं कि हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम गज़ाली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुहुल अज़ीज़ ने यजीद का नाम लेकर उस पर लानत भेजने से मना फरमाया है, तो उसका ये मतलब नहीं है। असल मतलब उसका ये है कि यजीद पर या किसी भी अल्लाह के दुश्मन पर लानत भेजने को वजीफ़ा ना बनाया जाए। जैसे हम तस्बीह लेके 100 मरतबा 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस तरह लानत के वजीफ़े ना बनाएं, बल्कि उतनी देर में दूसरा वजीफ़ा करें। जैसा कि एक कोई इरादा करके बैठे कि 1 घंटा मैं यजीद पर लानत भेजूँगा, तो ऐसे वज़ाइफ़ ना पढ़ा करें। औराद और वज़ाइफ़ के तौर पर इस तरह लानत भेजने को अपने विरद में मुक़र्रर ना करें। रही बात जब दरमियान गुफ्तगू में उसका तज़किरा आए तो दरमियान में लानत उस पर भेजने का जहाँ तक सवाल है, हम तो उसको काफिर मानते हैं। अल्लाह करे कि दुनिया और आखिरत में यजीद पर अल्लाह की लानत हो। और जिन उलमा ने उसको क्लीन चिट दी है वो दर हकीकत अपनी पहचान करवा रहे हैं, अपनी शनाख्त करवा रहे हैं। पहचानो कि अहले सुन्नत जमात का लिबादा ओढ़कर हम दर हकीकत यजीदी हैं, हम मरवानी हैं, हम नासिबी हैं,
ہم علی اور اولاد علی کے دشمن ہیں، ہم خاندان اہل بیت پاک کے باغی ہیں، لہذا ہم کو پہچانو۔ اگر وہ کلین چٹ دینے کی بات کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، ہمارا کام آسان کر رہے ہیں، ہماری بھولی بھالی عوام کو اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، ہمارا کام آسان کر رہے ہیں۔ فہد پاشا قادری نے سوال کیا ہے کہ پب جی کی طرح چیس اور کیرم کھیلنا کیسا ہے، کیونکہ چیس سے ذہنی فائدہ ہے۔ جی ہاں، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ پب جی کھیلنا تو مستقل، یعنی کہ مطلب یہ کہ پب جی کھیلنا تو یقیناً حرام ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں۔ البتہ چیس کے تعلق سے بعض علماء نے اس کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، لیکن حنفیوں کے یہاں، علماء احناف کے یہاں چیس کھیلنے کو بھی جائز قرار نہیں دیا گیا، اور کیرم کا بھی یہی حال ہے۔ چیس ہو، کیرم ہو یا کوئی انڈور گیم ہو جس سے انسان کی صحت کو فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے کھیل کھیلنا اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کھیل ہے کہ ورزش کے درجے میں ہے، اس سے صحت بنتی ہے، ورزش ہو رہی ہے اس سے جسمانی، اب جیسا کہ بھاگ دوڑ کا کوئی کھیل ہے کہ بھاگنے سے پسینہ نکلتا ہے، صحت بنتی ہے، تو چونکہ اس میں صحت کا فائدہ ہے، ایکسرسائز کی شکل ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ انڈور گیمز کھیلنا جائز نہیں ہے۔ غوث سہروردی صاحب نے سوال کیا ہے کہ سیاہ لباس پہننا کیسا ہے۔ پہلے دن کے ہمارے سیشن میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ تفصیلاً اس کو یوٹیوب پہ جا کر، یوٹیوب پر قادریہ آرگنائزیشن چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وہ اپلوڈ ہے۔ فرسٹ ڈے کا جو پروگرام تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محرم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس کو سخت حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ اس میں اہل تشیع سے مکمل مشابہت ہے، اس لیے وہ ناجائز ہے۔ قادری نصرت جہاں نے سوال کیا ہے کہ محرم کو شربت بنانا اور دسترخوان کشادہ کرنے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، محرم کے مہینے میں شربت پلا کر یا کسی بھی طرح اطعام طعام کر کے، کوئی بھی ثواب کا کام کر کے، امام علی مقام سیدنا امام حسین اور دیگر شہدائے دشت کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمت بابرکت میں اس کا ثواب حاصل کرنا یقیناً یہ اہل بیت پاک سے نیاز مندی کا اظہار ہے۔ اور 10 محرم الحرام کو، یوم عاشوراء کو جو دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں برکت کی روایتیں ہیں، وہ روایتیں پائی جاتی ہیں۔ واقعتاً 10 محرم الحرام کو دسترخوان کشادہ کرنا چاہیے، یعنی گھر میں کھانے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے سال بھر رزق میں برکت رہتی ہے۔ اور بھی چند سوالات باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ کر ان سوالات کے جوابات، اگر کچھ سوالات بچے ہیں تو کل دیں گے، کیونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ بس آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ کل بھی پھر یہ پروگرام اسی طرح منعقد ہوگا، اور آپ سے ہم شرکت کی التماس کرتے ہیں۔ تمام ہمارے سلام کرنے والوں کو ہم جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی سید المرسلین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام و الی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ و عترتہ و الی جمیع امتہ و الی جمیع المؤمنین والمؤمنات و سائر المسلمین والمسلمات خصوصا منہم الی صبط رسول اللہ و ریحانۃ حبیب اللہ سید الشہداء سیدنا الامام الحسین وإلى أزواجه وأخلافه وأتباعه والمتوسلين به والمنتسبين إليه والمريدين في سلسلته إلى يوم القيامة خصوصا منهم إلى جميع رفقائه المجاهدين والشهداء في دشت كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين۔ الفاتحة۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔